السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 20 کا تذکرہ کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 19 جہاں ختم ہوا تھا، وہاں آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا تھا۔ سوال کیا تھا؟ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ، وہ چیزیں جن کو انسان اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ یہ سوال اللہ نے کیا تو پارہ نمبر 20 جب شروع ہوا تو اللہ نے ان سوالوں کے جوابات دیے مختلف طریقوں سے۔ امن خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی نازل کیا، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کیا وہ اللہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، زمین کے درمیان اللہ نے نہریں جاری کر دی، جس اللہ نے دو سمندر کے درمیان آڑ اور رکاوٹ بنا دیا، کیا وہ اللہ بہتر ہے؟ کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ وہ اللہ جو لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ وہ اللہ جو انسان کو خشکی تری میں راستہ دکھاتا ہے، اس اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر دوبارہ بھی وہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، آسمان و زمین سے جو روزی دیتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ یقیناً نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اس کی ذات بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے کہا آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی حوالے سے مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے اس کے بھی جوابات دیے، کہا زمین میں گھومو پھرو، دیکھو کیسے کن لوگوں کا کیا انجام ہوا، اور یاد رکھو آپ کا رب یہ تمام کام کرنے پر قادر ہے، دوبارہ اٹھائے گا لوگوں کو، اور یہ قرآن یہی ساری باتیں تم سے بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 82 میں۔ اللہ نے فرمایا، یہ جو سورۃ النمل کی آیتیں چل رہی ہیں، آیت نمبر 82 میں اللہ کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر بات ثابت ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، زمین سے ایک جانور نکلے گا، تُكَلِّمُهُمْ، جو انسانوں سے بات کرے گا۔ یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، اور کیا کہے گا وہ؟ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یعنی اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ جس دن سور میں پھونک مارا جائے گا تو تمام لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے اس کے جس کو اللہ رب العالمین چاہے گا۔ اور پہاڑ جو ہے وہ بادلوں کی طرح اللہ رب العالمین اس کو چلائے گا، اور آپ دیکھیں گے اس کو اپنی آنکھوں سے۔ یہ اللہ کی کاریگری، یہ اللہ کی کاریگری، وہ جو کچھ کرتے ہو تم سب اس کو پتہ ہے۔ اور یاد رہے کہ جو بندہ نیک عمل کرے گا تو اس کی نیکی اس کے ساتھ، اور جو برا عمل کرے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور ہمارا آپ کا جو کام ہے وہی ہمیں کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اس کا وبال بھی اسی کی طرف جائے گا۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں پر سورۃ النمل مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 28 نمبر کی سورہ۔ قصص یہ قصہ کی جمع ہے، اس کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے ذکر کیے، اور آگے چل کر کے قارون کا قصہ بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس کی ابتدا میں اللہ نے آیت نمبر 3 سے لے کر کے 48 میں 48 نمبر تک کی آیت میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور بطور خاص یہاں ان کے بچپن کے زمانے کا تذکرہ کیا۔ اس کی تفسیر ہم بیان کریں گے آج کی اس مجلس میں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، اس سے پہلے ہی فرعون جو بادشاہ تھا، نجومیوں سے اس نے معلوم کیا تو اس کو بتایا گیا کہ تمہاری بادشاہت کے لیے خطرہ بننے والا ایک انسان پیدا ہونے والا ہے۔
وہ ڈر گیا، اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسے ہی ماحول میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے حفاظت کی۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں ڈری، ان کی ماں کو خوف آ گیا، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو دودھ پلائیے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، پکڑے جانے کا ڈر ہو رہا ہے، تو آپ اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر دیجئے اور اسے دریا کے حوالے کر دیجئے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر کے حوالے کر دیجئے، ڈریے نہیں، خوف مت کھائیے، غم مت کیجئے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم آپ کے بچے کو آپ کی طرف لوٹا کر کے بھی دیں گے اور ہم اسے رسول بھی بنائیں گے، یہ ہمارا وعدہ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو صندوق میں رکھا اور جو ہے اسے دریا کے حوالے کر دیا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وقالت لأختی قصیہ، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں بند تھے اس صندوق کو دریا کا پانی لے کر کے جا رہا تھا، ماں نے بہن سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، کہ صندوق کا پیچھا کرو، دیکھو کہاں جاتا ہے۔ وہ صندوق گیا، فرعون کے محل کے پاس رکا، درباریوں نے اٹھایا، محل میں پہنچایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، وہ بھی محل میں کسی طرح پہنچی، اور وہاں جب صندوق کھولا گیا تو ایک بچہ، فرعون اور آسیہ جو فرعون کی بیوی، تو فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے کہا لا تقتلو، اس کو قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، دیکھیں اللہ کیسے راستے بناتا ہے اور کیسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام کا ہو یا اسے ہم اپنی اولاد بنا لیں، اپنا لڑکا بنا لیں۔ اللہ نے کہا وہ نہیں جان رہے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بچہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، ابھی دودھ اس کو چاہیے، کئی ایک عورتوں کا انتظام کیا گیا، لیکن وحرمنا علیہ المراضع، اللہ کہتے ہیں ہم نے ساری عورتوں کے دودھ اس پر حرام کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی اسی مجلس میں تھی، آگے بڑھی، کہتی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، ایک ایسا گھر نہ بتاؤں کہ جس گھر والے اس بچے کی کفالت کر لیں؟ کہا بتاؤ۔ چنانچہ بتایا کہ اس بچے کو فلاں عورت کے حوالے کر دیجئے۔ بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، اور انہوں نے جیسے ہی اپنے بچے کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اللہ کہتے ہیں فرددناہ الی امہ، اس طریقے سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے بچے کو واپس آپ کے پاس لے کر کے آئیں گے، ہم نے لوٹا دیا۔ کیوں لوٹایا؟ کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور وہ پریشان نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اس ماحول میں جہاں بچوں کو قتل کیے جانے کا آرڈر پاس ہوا تھا، وہیں اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور حفاظت بھی کیسے کی کہ فرعون کے گھر میں اللہ نے ان کو پالا، اور ان کے لیے، ان کی ماں کے لیے ساری چیزوں کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ پرورش ہوئی، بڑے ہوتے رہے، اللہ کہتے ہیں جب بڑے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، جوان ہو گئے، تو ہم نے انہیں نبی بنا دیا، اور ایسے ہی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طاقتور نوجوان مضبوط اعصاب کے مالک ایک دن شہر میں باہر نکلے، دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک ان کے قبیلے کا ہے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہے، اور ایک قبطی ہے یعنی فرعون کے قبیلے، اس کے خاندان، اس کی جماعت کا، اس کی فوج کا آدمی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھی کا ساتھ دیا، اور جس سے اس کی لڑائی ہو رہی تھی اس کو گئے اور فوقذہ موسیٰ، ایک مکہ مارا، فقضى علیہ، وہ مر گیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ارے یہ تو مر گیا، کہا ارے تو مجھ سے بہت غلط کام ہو گیا، شیطانی کام ہو گیا، اور شیطان تو دشمن ہی ہے۔ فوراً اللہ سے دعا کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتے فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ واقعہ ختم، کسی کو نہیں پتا۔ ایک دن پھر موسیٰ علیہ السلام نکلے، فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، ڈر کے مارے چھپ چھپا کر، کہیں کسی کو پتہ نہ ہو کہ قبطی کو کس نے مارا تھا، میں نے مارا، کسی کو معلوم نہ ہو، اس لیے چھپ چھپا کر نکلے۔ دیکھا کہ وہی بندہ جو کل لڑ رہا تھا ان کے اپنے قبیلے کا، ان کی جماعت کا، وہ آج بھی کسی سے لڑ رہا ہے، وہ آج بھی کسی سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا کہ ارے تم تو بہت لڑاکو آدمی ہو، اور موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اس کا ہاتھ روکنے کے لیے، تو وہ سمجھا کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے اعلان کر دیا کہ موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس،
کہ کیا تم مجھے بھی ایسے ہی مار دینا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک بندے کو مار دیا تھا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، آپ تو بڑے جھگڑالو آدمی ہیں اور آپ کوئی خیر کا کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کوئی مصلح نہیں ہیں۔ چنانچہ اب یہ بات جو کسی کو معلوم نہیں تھی وہ سب کو معلوم ہو گئی کہ قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون کے دربار میں مشورہ ہونے لگا کہ کیا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کے آدمیوں میں سے ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بنا دیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة يسعى، وہ شہر کے کنارے رہتا تھا، بھاگتا ہوا آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہتا ان الملأ یأتمرون بک، کہا موسیٰ آپ کے تعلق سے مشورے ہو رہے ہیں کہ آپ کو مار دیا جائے، بڑے بڑے وزراء منسٹر مشورے کر رہے ہیں، فخرج، آپ اس شہر کو چھوڑ دیجئے، نکل جائیے، انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، اللہ کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو مصر کو چھوڑ دیا اور ڈرتے ہوئے چپکے سے وہاں سے نکل گئے اور دعا کر رہے تھے رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ کس طرف کا رخ کیا؟ مدین کی طرف۔ اب مدین کے راستے میں جب چلے تو وہاں بھی دعا کیا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے کوئی صحیح راستہ بتائے گا۔ اب جب مدین پہنچے، مدین میں ایک کنواں تھا جہاں لوگ آ کر کے پانی بھرتے تھے، پانی لے جاتے تھے، جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا لمبی لائن لگی ہوئی ہے، سارے لوگ پانی لے رہے ہیں، جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو لڑکیوں کو وہیں دیکھا کہ وہ کنارے کھڑی ہوئی ہیں، تو سوچا سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں، یہ یہاں کھڑی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، کہا کیا بات ہے؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، کہا ہم اس وقت تک یہاں سے پانی نہیں لیتی ہیں جب تک کہ یہ سارے چروائے پانی لے کر کے پلا کر کے نہ چلے جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہم دونوں بہنیں ہیں اس لیے یہاں آئی ہیں کیونکہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، آ نہیں سکتا، اس لیے ہمیں گھر کا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَسَقَىٰ لَهُمَا، ان دونوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی دے دیا۔ کنویں پر جو پتھر رکھا جاتا تھا اس کو اکیلے اٹھایا، پانی بھرا، ان کو دیا، وہ دونوں چلی گئیں۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں آ کر کے لیٹے اور اللہ سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ تو میرے لیے خیر اتار دے میں اس کا ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، اس کا فقیر ہوں۔ اللہ کہتے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دعائیں کیسے قبول ہوتی؟ انہی دونوں بہنوں میں سے جن کو پانی پلایا تھا ایک بہن حیا اور شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، یعنی پروقار طریقے سے احترام کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ کیوں آئی؟ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہا کہ آپ نے جو ہمیں پانی پلایا تھا نا اس کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ چلے جب گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے لڑکیوں کے باپ نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کون ہیں آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات بتائی تو انہوں نے تسلی دی، قال لا تخف، کہا گھبراؤ نہیں، نجوت من القوم الظالمین، اب یہاں کسی ظالم کا کوئی ڈر نہیں، آپ کو نجات مل گئی۔ انہی دونوں بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا یا ابت استاجر، اے ابو جان آپ اسے نوجوان کو اپنے یہاں مزدور رکھ لیجئے، کیوں؟ ہمارے گھر میں مزدور کی کام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور ایک مزدور میں جو دو بنیادی صفت ہونی چاہیے وہ اس میں ہے، وہ کیا؟ ایک تو طاقتور، دوسرے امانت دار۔ طاقتور کیسے پتا چلا؟ کیونکہ جس پتھر کو، کنویں کے پتھر کو اٹھانے کے لیے کئی آدمی لگتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اٹھایا۔ اور امانت دار کیسے ہے؟ اس لیے کہ لڑکی آگے آگے چل رہی تھی، جب واپس آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام تو ہوا کی وجہ سے لڑکی کا کپڑا اڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں آگے چلتا ہوں، تم پیچھے چلو، جہاں میں غلط راستے پر جاؤں تو مجھے پتھر مار کر کے بتا دینا کہ نہیں ادھر چلنا ہے۔ اس طریقے سے یہ امانت دار بھی ہے۔ لڑکی کی بات سمجھ میں آئی باپ کے، کہا ٹھیک ہے انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح میں آپ سے کر دوں گا اگر آپ ہمارے ہاں 8 سال مزدوری کریں، اور اگر 10 سال کرتے بہت اچھی بات ہے، یہی مہر قرار پائے گا، یہی مہر قرار پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلك بینی و بینک، کہا ٹھیک ہے یہ ہمارے اور آپ کے درمیان معاملہ ہو گیا۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، جو بھی چاہے میں 8 سال رہوں یا 10 سال رہوں، 8 سال پہ چلا جاؤں تب بھی کچھ نہیں کہیں گے، 10 سال پہ چلا جاؤں تب بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور اللہ ہمارے اس معاملے، اس نکاح کے درمیان وکیل ہے۔ بات ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعاؤں کا، نیکیوں کا بدلہ کیسے ملا جانتے ہیں؟ مصر سے نکلے کچھ نہیں تھا، گھر مل گیا، کام مل گیا،
اور ایک شرم و حیا والی عمدہ اخلاق والی عورت اور بیوی مل گئی، اور اس طریقے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اور پھر جب 10 سال مکمل کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے، وہاں سے نکلے بیوی کے ساتھ، تو راستے میں سردی کا موسم تھا، انہیں آگ کی ضرورت پڑی۔ دور سے دیکھا تو ایک پہاڑ پر ایک آگ انہیں نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ رب العالمین نے وہی نبوت سے نواز دیا، اور اللہ نے انہیں نبی، پیغمبر اور رسول بنا دیا۔ تورات نامی کتاب اللہ رب العالمین نے دے دی۔ اس طریقے سے یہ قصہ یہاں پر مکمل ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول بنائے جانے کا، جوانی کا، نوجوانی کا اور بچپن کا۔ اس کے بعد کے کیا حالات ہیں اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں پارہ نمبر 16 میں اور پارہ نمبر 9 کے حوالے سے۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر اسی قسم کی اور مزید باتیں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، فرعون کے حوالے سے کہ فرعون کس طریقے سے ظلم کیا کرتا تھا۔ آگے آیت نمبر 56 میں اللہ نے ایک بات بتائی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ نبی آپ جس سے محبت کرتے ہوں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت کی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین کی۔ آپ کا کام گائیڈ کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے۔ ہدایت کی 2 قسمیں، ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد یعنی آپ کسی کی رہنمائی کر دے، بھائی یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اب اس کے آگے وہ بندہ اگر حق کو قبول کرنا چاہے گا، اللہ اسے توفیق دے گا۔ اس کے آگے کا یعنی ہدایت توفیق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو وہ آپ اس کو ہدایت پر لے آئے، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی ضمن میں قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اپنی تعریف اور توصیف بیان کی ہے، اور اپنی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں، دن اور رات جو عظیم نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کی شکل میں۔ اور آیت نمبر 71 سے اور آیت نمبر 76 سے 82 میں اللہ رب العالمین نے 7 آیتوں میں قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ قارون کون تھا؟ قارون بھی یہ فرعون کی ٹیم کا ایک بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، وزیر خزانہ تھا یہ فرعون کی ٹیم میں، اور اتنا زیادہ یہ مالدار تھا۔ اللہ نے ذکر کیا ہے ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کی ایک ٹیم جو ہے اس کی ضرورت پڑتی تھی، اور وہ لوگ خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ لیکن یہ بڑا متکبر، بڑا ظالم اور لوگوں سے ٹیکس وصولنے والا تھا۔ لوگ اسے بڑا سمجھاتے تھے کہ گھمنڈ نہ کرو، اللہ کو گھمنڈ کرنے والے پسند نہیں ہیں، دنیا میں اپنی آخرت کا حصہ تلاش کر لو، دنیا کماؤ، دنیا بھی مت بھولو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کہتا تھا انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو کچھ میرے پاس ہے کسی اللہ نے نہیں دیا، یہ میرے اپنے علم کا کمال ہے۔ اور جب اپنے گھر سے لاؤ لشکر کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ نکلتا تھا تو دنیا پرست لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی۔ وہ بڑا لکی آدمی ہے، بڑا نصیبے والا ہے۔ لیکن جو اللہ والے تھے، جن کا ایمان آخرت پر تھا، جن کے پاس علم تھا، وہ کہتے تھے ویلکم، افسوس ہے تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کے پاس جو بدلہ ہے وہ بہتر ہے کس کے لیے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے۔ اور کسے ملے گا اس کو؟ اور کسے ملے گا؟ وہ جو اللہ کے فیصلے پر، دنیا میں آنے والے حالات پر صبر کر لے۔ اللہ کہتے ہیں قارون کو اس کے تکبر اور گھمنڈ کی ہم نے سزا دی، اور ہم نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا، اور نہ وہ خود بدلہ لینے پر قادر تھا۔ جن لوگوں نے کل تک قارون کے جیسا بننے کی تمنا کی تھی، آج جب قارون کو اپنے سامنے زندہ زمین میں دھستے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمارے اوپر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی آج قارون کے ساتھ دھسا دیے گئے ہوتے۔ کیا پتہ چلا؟ آپ کی زندگی میں جیسے حالات ہیں اس پر صبر کریں، اللہ کا فضل مانگیں، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، اسی میں خیر ہے۔ تو قارون کے لیے اس کا خزانہ کسی کام نہیں آیا، اور اللہ نے اسے زندہ زمین میں دھسا دیا۔ اور پھر قیامت کے حوالے سے اور جو ہے عمل کے حوالے سے اللہ نے بات ذکر کی، اور اس سورہ کی آخری آیت میں کہا کہ ہر چیز کو مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا، ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اس کے بعد سورہ ہے سورۃ العنکبوت، سورہ نمبر 29۔ اللہ نے اس سورہ کی ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں کو ہم ضرور آزمائیں گے،
کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ہم ضرور لوگوں کو آزمائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا پھر سے، اور یہ کہا کہ جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ، جس نے جو گناہ کیا ہے اس کا وبال اسی کے اوپر پلٹ کر کے آئے گا۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 14 سے 36 میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان سب لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اور اس پارے کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑی عظیم بات بیان کی، چونکہ اس پارے میں اللہ نے بہت سے لوگوں کا انجام ذکر کیا ہے، اس لیے چلتے چلتے اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہر ایک کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑا، ایسے ہی ہم نے کسی کو سزا نہیں دی، ایسے ہم نے کسی کو سزا نہیں دی۔ کسی پر پتھروں کی بارش، کسی کو ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا، کسی کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کو زندہ زمین میں دھسا دیا، کسی کے ساتھ کچھ اور ہم نے کر دیا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا لیکن لوگ خود ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر، لوگوں نے غلط راستے کا انتخاب کیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اللہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ دنیا میں سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا۔ اور مکڑی سے بھی زیادہ کمزور گھر کس کا ہے؟ ان لوگوں کا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ مکڑی سے زیادہ کمزور گھر ایسے لوگوں کا ہے۔ اور اسی لیے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، غیر اللہ پر ایمان رکھتا، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ کبھی بھی ایک چیز پر قائم نہیں رہتا۔ اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں، اور اللہ نے کہا لوگوں کے لیے ہم نے مثال بیان کی ہے، سمجھتا کون ہے؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، جس کے پاس علم ہے۔ علم حاصل کرو گے تو اللہ بہت ساری چیزوں میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔